बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली से जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। इमरान खान की लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक जो हतमी तारीख 16 फरवरी दी गई थी, इसके हवाले से खबर यह है कि हुकूमत ने जो यकीन दहानी अदालत में करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और अदालत ने ये केस इनफ्रेक्चुअस कह के निपटा दिया। पहली खबर तो ये। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बिहाड़ी में जो खिताब किया है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को रगड़ा लगा के रख दिया। उन्होंने इमरान खान साहब को धो के रख दिया। उनकी सियासत को ना सिर्फ क्रिटिसाइज किया बल्कि उनके माजी के जो फैसले थे, जो अपने मुखालफिन से मुतल्लिक थे, उसका तस्करा किया और अपनी जो उन्होंने माजी की आपबीती बयान की है उसमें वो बता रहे हैं कि मैंने 14 साल जेल काटी। वो कह रहे हैं कि ये वो शख्स जो अपने दौर में कहा करता था कि मैं अपने मुखालफिन को जेलों में डाल दूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं उनके खिलाफ केसेस बनाऊंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको गिरबानों से पकड़ूंगा, मैं इनके ऐसी उतरवा दूंगा। उन्होंने कहा कि आज वो जेल में बैठ के रो रहा है और आज वो आंख का जो है वो आंख का नाटक कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज वो अपने मुखालफिन को जो माजी में बातें किया करता था, आज वो याद करे कि वो अपने मुखालफिन को क्या कहता था। तो मैंने आपको कहा था ना कि मक्का फातिह अमल अटल है और टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो होना है। और सर ये वो तब होता है जब इंसान अपने इक्तदार का जो नशा है उसको सामने रखते हुए इक्तदार की लालच और हवस में अंधा हो जाता है, और फिर ये होता है। और खान साहब के साथ आज यही हो रहा है। वैसे मेरा गला खराब है, वरना मेरी आवाज़ बहुत ऊंची आप सुनते हैं, तो आज मैं बड़े धीमे अंदाज में बोल रहा हूँ। तीसरी खबर यह है कि मरियम नवाज साहिबा गुजरात गई और उन्होंने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया, जो उन्होंने वहाँ पर यंगस्टर्स के साथ खिताब किया, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि बताओ हम क्या दे रहे हैं, बताओ हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने आगे से कहा कि आप हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप हमें लैपटॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें अच्छा जो है वो म्यारी जो है वो तालीम का, आप हमें एक अच्छा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और आप ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने ये बात की और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम पंजाब को इसी तरह तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे और हम जो तालीम का असल जो हमारा मकसद है कि हमारे जो तलबा हैं उनको म्यारी सहूलियात फराहम की जाएँ। तालीम से मुतल्लिक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर काम होता नजर आ रहा है। फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि बताओ केपीके में लोगों को क्या दिया जा रहा है, केपीके की हुकूमत क्या दे रही है। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा मैं बताती हूँ। केपीके में लोगों के हाथों में बंदूकें पकड़ाई जा रही हैं, लोगों को हथियार पकड़ाए जा रहे हैं, लोगों को दहशतगर्द बनाया जा रहा है और लोगों के जो है वो साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। और फिर मैं हैरान हूं, ये मरियम नवाज साहिबा ने नहीं कहा, मैं वैसे हैरान हूं कि जो लोग पंजाब के ऊपर तनकीद करते हैं, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तनकीद करते हैं, पंजाब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रोड मैप के ऊपर तनकीद करते हैं, वो अपने सूबे में खंडर देखें, वो अपने सूबे में टूटी हुई सड़कें देखें, वो अपने सूबे में देखें कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और उनका वज़ीर आला, सो कॉल्ड वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, तालिबान की प्रॉक्सी, वो इस्लामाबाद में बैठता है और वहां पर जाकर कहता है कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करने दी तो ये रियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर रियासत जो है इससे नहीं बच पाएगी। फिर वो रियासत को थ्रेट करता है, फिर वो लोगों को बगावत पर उकसाता है। हालांकि 26 नवंबर में बराह रास्त जो असल जो इल्ज़ाम है ना, 26 नवंबर का जो बराह रास्त इल्ज़ाम है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर है। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि उन्होंने 26 नवंबर को जलाओ गिराओ तोड़ फोड़, उसके बाद मार दो मर जाओ, इस तरह के बहुत से इश्तियाल अंगेज बयानात दिए और उन पर 26 नवंबर से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज है, 9 मई 2023 से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज है। तो सर ऐसे लोग
جو پاکستان کی ریاست کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ایسے لوگوں کو کسی طور بھی ریاست سپیئر نہیں کرے گی۔ ایسے لوگوں کا انجام عبرتناک ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی میڈل کلاس سے، کسی بھی غریب کلاس سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کتنا ہی قانون سے بالاتر کیوں نہ ہو، قانون اپنا راستہ خود اپناتا ہے، قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے۔ جو قانون کو وائلیٹ کرے گا، جو پاکستان میں لا کو وائلیٹ کرے گا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بات سر اٹل ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ پھر ایک اور جو خبر ہے بڑی امپورٹنٹ، کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو خطاب کیا وہاڑی میں، میرا خیال ہے صدر مملکت بننے کے بعد، دوسری بار صدر مملکت بننے کے بعد، ویسے تو آصف علی زرداری صاحب کو بطور صدر مملکت یہ اعزاز جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی 2008 سے 2013 تک۔ یہ پاکستان کے پہلے صدر تھے، اس سے پہلے جتنے پاکستان کے صدور ہے کوئی بھی اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اور ہاں ایک اور چیز، اب یہ اعزاز شہباز شریف صاحب کو جائے گا کہ وہ پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں گے جو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ اور یہ تو سر نوشتہ دیوار ہے، ریٹن آن دی وال ہے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم، ویسے تو وہ دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی اس وقت وہ 16 ماہ کی حکومت کے وزیر اعظم تھے، تو وہ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے، وہ 1.5 سال وزیر اعظم رہے۔ اب ہے ایسے کہ آصف علی زرداری صاحب چونکہ 2024 کے جنرل الیکشنز کے بعد صدر مملکت بنے اور ایک بڑے ووٹوں کے ساتھ، بڑے مارجن کے ساتھ بنے، اب صدر بننے کے بعد میں نے ان کی یہ پہلی سپیچ دیکھی ہے جو بہت اگریسو تھی، اور خاص کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا، ان کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مخالفین کے اے سی اتروا دوں گا، میں ان کی ٹی وی بند کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے کہ جب اس کی ٹی وی پر تقریر چلتی تھی تو ساری تقریریں بند ہو جاتی تھی، اور یہ بڑے بڑے بھاشن دیتا تھا قوم کو، یہ بڑے بڑے بیانات جاری کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ جی میں اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اخلاقی حیثیت کیا ہے بھائی، اور تمہیں این آر او دیا کس نے ہے، اور تم تو خود نہیں این آر او جو ہے وہ دے سکتے کسی کو، تم تو خود این آر او لے کر وزیر اعظم بنے تھے، اور تمہیں جو لائے تھے انہوں نے اس قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا جو تمہیں لائے تھے وہ تم سے بڑے مجرم ہیں، اور جو تمہیں لائے تھے انہوں نے اس ملک کا جو ہے وہ ترقی کا پہیہ جام کر دیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا آج تم کس منہ سے باتیں کرتے ہو، جب تم وزیر اعظم تھے تو اس وقت تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے اور جعلی کیسز بنواتے تھے، جھوٹا اور جعلی پروپیگنڈا کرتے تھے، اس وقت تم ہمارے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا میں بڑا بہادر ہوں، میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، میں نے 14 سال وہ جیل کاٹی ہے جو ایک خطرناک جیل تھی، وہ ایسی جیل تھی کہ جہاں پر لوگ اکتا جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ نکال دو ہمیں باہر۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں آج بھی اپنے ہوش و آواز میں ہوں، اللہ کا شکر آج بھی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں اور بالکل جو ہے وہ تندرست ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو دھو کے رکھ دیا۔ اچھا جو آخری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ضرور ڈسکس کروں گا کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ اس وقت بنی گالہ آئے، اور بنی گالہ میں وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو ان کو اسلام آباد جانے کا شرف نصیب ہوا، اور اس وقت مجیب الرحمان شامی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، حسن نثار صاحب، چودھری غلام حسین، مبشر لقمان اور وسیم بادامی، کاشف عباسی، رؤف کلاسرا، محمد مالک، اس کے بعد بہت سے پاکستان کے جو پرومیننٹ نیوز فیسز ہیں وہ سب وہاں پر عمران خان کے ساتھ ملاقات میں موجود تھے۔ تو ایک دن ہم لاہور پریس کلب بیٹھے تھے تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ خان صاحب ان صحافیوں کو باقاعدہ ڈائریکشنز دیا کرتے تھے جو ان کی ٹیموں میں، جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے، جس طرح صابر شاکر، عمران ریاض، موہد پیرزادہ، اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا، سمیع ابراہیم، یہ وہ صحافی تھے جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کو باقاعدہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ چٹھیوں پر لکھ کے دیتے تھے کہ یار انہاں دے خلاف خبر لانی۔ اب ایک صحافی ہیں، وہ میں ان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، میرے بڑے قابل احترام ہیں اور میرا خیال ہے جرنلزم میں ان کا بڑا پرانا نام ہے، لیکن وہ بھی پھر عمران خان صاحب کی محبت کا، اس کے وائرس کا شکار ہوئے۔ تو خان صاحب کے لیے سر جو صحافی کام کر رہے تھے نا،
ان میں جو اچھے صحافی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے تھے، جن کا میں نے نام لیا، بڑے استاد محترم ہمارے مجیب الرحمان شامی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، اس کے بعد محمد مالک صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، وہ خان صاحب کو یہ سمجھاتے تھے کہ خان صاحب اے فوجیاں بے وقوفیاں، اے فوجی غلط فیصلے نہ کرو، لیکن خان صاحب کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ان کو وہ صحافی، وہ جو جنرل باجوہ کی نرسری میں پلے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ خان صاحب آپ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ اور پھر فواد چودھری صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق کیا اور خان صاحب کو مشورہ دیا کہ جی آپ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت کا وزیر اعظم بھی نہیں رہے گا، وہ تھی گل جڑی ہے ٹائم پٹاس ہو گئی۔ اور فواد چودھری صاحب آج کدھر، عمران خان صاحب کدھر؟ نہ فواد چودھری کو تحریک انصاف قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ عمران خان کو یہ نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے یہ کیس کہہ کر نپٹا دی ہے، انفریکچوس ہے، یہ اس حوالے سے بات کروں گا۔ سپریم کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ کی رپورٹ اور اٹارنی جنرل کی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بچوں سے ٹیلی فونک رابطے اور علاج کی سہولت کی یقین دہانیوں کے بعد جیل میں سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے غیر مؤثر درخواستیں نپٹا دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ جو ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ سماعت کا حکم نامہ جو ہے 12 فروری کی سماعت کا 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب اس میں ساری چیزیں A to Z انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے بتا کر انہوں نے عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو رپورٹ ہے 7 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، اس میں انہوں نے ساری چیزیں یہ کہہ کر کہ جی انفریکچوس ہے یہ کہہ کر نپٹا دیا۔ حکومت نے عدالت میں یہ یقین دہانی کروائی تھی، اور پھر وہ جو رپورٹ تھی اس رپورٹ کے مطابق خان صاحب بالکل ہٹے کٹے ہیں، اور اب سپریم کورٹ نے بھی اطمینان کا اظہار کر دیا۔ تو سر یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ خان نو ہے ہو جائے گا، خان نو ہے ہو جائے گا، خان نو ہے ہو جائے گا، تو سر خان صاحب تو بالکل تندرست ہیں، بالکل صحت مند ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ ہاں جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا اور ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔